بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کے لیے الف لام میم تمہید کے بعد یہود خصوصاً اور باقی دنیا کو عموماً دعوت اسلام جعلناکم امۃ وسطا، تمہیں افضل امت بنایا تو تم بھی فضیلت والے کام کرو۔ دوسرے پارے میں استحکام خلافت کے نظریہ محفوظ، دفاع مضبوط، اقتصادیات صحیح اور بینکاری نظام، قرضے کا نظام درست کرو۔ سورہ آل عمران میں توسیع خلافت کے لیے جو مقابلین میں مولوی پیر ہیں ان کو دلائل سے سمجھاؤ اور باقیوں کو اعلان جنگ کر دو۔ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم سے لڑائی ہوگی، مغلوب ہوگے، جہنم جاؤ گے۔ سورہ نساء اور مائدہ، اس میں اصلاح قریش کہ ٹھیک ہو جاؤ اور ان گندی رسومات و بدعات و شرک کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورہ انعام مجوس کے لیے یہ کائنات کا وجود دلیل ہے کہ اس کے بنانے والا ایک ہے اور الہ واحد ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، باقی سب چھوڑ دو۔ ان الذین آمنوا، مومنین بھی آ گئے، والذین ہادوا، یہودی بھی آ گئے، والنصارى، آل عمران میں نصارہ بھی آ گئے، والذین اشرکوا، نساء اور مائدہ میں مشرک بھی آ گئے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، مجوس بھی آ گئے۔ اب سب کو ملا کر ایک دعویٰ کہ دلائل واضح ہو چکے ہیں، تم آزاد نہیں ہو، سب مکلف ہو۔ قیامت کے دن اللہ کے رسولوں سے بھی پوچھوں گا کہ تم نے پہنچایا یا نہ پہنچایا، اور مخاطبین سے بھی پوچھوں گا کہ تمہیں مسئلہ پہنچایا نہیں پہنچا۔ لہذا جرأت اور بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ، سارا جہان مکلف ہے۔ اگر مکلف نہ ہوتے تو پھر یہ تقسیم نہ ہوتی کہ قیامت کے دن کچھ بہشت میں ہیں، کچھ اعراف پر ہیں، کچھ دوزخ میں ہیں، پھر سارے بہشت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ تقسیم دلیل ہے کہ تم مکلف ہو، پابند ہو، عمل کرو گے تو جنت ہے، ورنہ جہنم یا اعراف ہے۔ پہلے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
کہ اس نبی کی خبر تورات میں بھی ہے، اس آخری نبی کی خبر انجیل میں بھی ہے، اور سارے صفات آپ کے وہاں بیان ہیں۔ آگے ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری کائنات کے لوگوں، جن بھی اور انسان بھی، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کی طرف سے جس کے ملک آسمان و زمین ہے، کوئی آسمان زمین سے خارج نہیں ہو سکتا، تو پھر ہر ایک کو یہ دعوت ہے لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، وہی مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ ایمان لے ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول نبی امی کے، جو ایمان لے آتا ساتھ اللہ اور اللہ کے احکام کے۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، ساری کائنات کو دعوت اسلام ہے، اس میں ساری قومیں آتی ہیں، یہود بھی، نصارہ بھی، مجوس بھی، صابئی بھی، مشرکین بھی۔ یا ایھا الناس، ہو کائنات کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ سے بھیجا گیا ہوں۔ لکھا ہوگا بین السطور کتاب للاسود والاحمر والعرب والعجم از ابن کثیر، یہ خطاب پوری دنیا کو ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کی بادشاہی آسمان و زمین میں، اپنی حکومت میں اعلان کر رہا ہے۔ کیا اعلان ہے؟ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، ساری کائنات کی موت اور حیات کا مالک بھی وہی ہے، لہذا اس کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے کر ہدایت پالو۔ کتاب انزلنا، یہ قرآن ایک کتاب ہے۔ کتاب کا معنی سارے مضامین کی جامع، جس میں ہر قسم کے قیامت تک مضمون موجود ہیں۔ انزل الیک، آپ کی طرف اتاری گئی ہے یہ کتاب، لہذا فلا یکن فی صدرک حرج منہ، نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس کتاب کی طرف سے۔ کتاب پہنچانے میں مار ملے گی، وطن چھوڑنے پڑیں گے، بچے قربان کرنے پڑیں گے، ہر قسم کی تکلیفات آنی پڑیں گی، لیکن لا یکن فی صدر کا حرج منہ، نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس قرآن سے۔ یہ کیوں اتاری ہے؟ لتنذر بہ، پورے جہان کو اس سے ڈرانا ہے۔ تنذرا، تاکہ ڈرائیں اس کتاب کے ذریعے سارے جہان کو، سارے جہان کو دعوت اور سارے جہان کو ڈرانا ہے۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور نصیحت ایمان والوں کے لیے، ایمان والے تو فائدہ اٹھائیں گے، نصیحت لیں گے، اور باقی تو پوری دنیا کے لیے اس کتاب ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور پیچھے لگو تم اس کتاب اور قرآن کے جو اتارا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیچھے لگو اللہ کے سوا اور مشکل کشاؤں کے اور معبودوں کے، اور جن کی پوجا کی جا رہی ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی ہیں جن کو تم نصیحت پا لیتے ہو، لیکن نصیحت ہے سارے جہان کے لیے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یہ ہے تنذرہ کے ساتھ ڈرائیں سارے جہان کو،
کس چیز سے؟ کم من قریۃ اہلکناہا، کئی شہر برباد کر دیا ہم نے، فجاء باسنا، آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتن رات کو، او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کرنے والے تھے۔ عذاب غفلت کے وقت آتا ہے، رات کو یہ غافل تھے، یا دن کو یہ قیلولے میں آرام میں موجود تھے۔ جب عذاب سر پر آ گیا، فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، پھر نہ تھا پکار اور فریاد ان کی جب آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا ان قالوا انا کنا ظالمین، بے شک ہم تو بڑے ظالم ہی تھے، لہذا یہ کئی بستیاں، کئی شہر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، لہذا سارے پابند ہو، مکلف ہو، جن کی طرف رسول آئے ان سے بھی پوچھو، جو رسول آئے ان سے بھی پوچھو، سب سے حساب کتاب ہوگا، تم آزاد نہیں ہو۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو البتہ پوچھیں گے ہم ضرور ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجے گئے اللہ کے رسول، اور سب سے امتوں سے حساب ہوگا، اور البتہ ضرور پوچھیں گے تم نے پیغام پہنچایا نہ پہنچایا، دین پہنچایا نہ پہنچایا، اسلام پہنچایا نہیں پہنچایا، ان سے بھی سوال ہوگا، امتوں سے بھی سوال ہوگا، تمہارے پاس رسول آئے یا نہ آئے، کیا ہوگا؟ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر البتہ ذکر کریں گے ان پر علم کے ساتھ، جانتے ہیں ہم سب کو کیا کچھ یہ کر کے گئے ہیں، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، نہیں ہیں ہم غائب کہ ان کو جانے نہ، سب کو جانتے ہیں۔ پھر وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور تولنا اور وزن کرنا اس دن بالکل برحق ہوگا، قیامت کے دن پھر اعمال تلیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، جن کے بوجھل ہو گئے میزان، اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے ہلکے ہو گئے میزان، اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ جنہوں نے خسارہ ڈالا اپنے نفسوں کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ ہماری آیات کے ساتھ ناحق کرتے رہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تمہارا شیطان دشمن ہے، تم سے نیکی کرنے نہیں دیتا، شرک میں مبتلا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ابتدا پیدائش سے شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس سے بچو، خیال کرو، یہ تمہیں جہنم لے جائے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ قدرت دی ہم نے تم کو زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا، اور کی ہم نے تمہارے لیے زمین کے اندر روزیاں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پھر تھوڑا ہی تم شکر کرتے ہو۔ سارا جہان، ساری زمین، اس کے اوپر آبادی ہے، اس کے اوپر کھیتی ہے، اس کے اوپر باغ ہیں، یہ سارے تمہارے روزوں کے لیے ہے۔ لعلکم قلیلا ما تشکرون، کھا کر پی کر پھر بھی تم ناشکری کرتے ہو۔ اب شیطان دشمنی پہلی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ پیدا کیا ہم نے تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہیں صورت عطا کی، انسان کی صورت ساری کائنات کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ چہرے کو دیکھ لو، آنکھ کیسے کھڑی ہے، ناک کیسے کھڑا ہے، کان کیسے موجود ہے، منہ کیسے موجود ہے، چہرہ کیسے خوبصورت ہے، اور پھر سارا بدن، ایک ایک جزو کے لیے بڑی بڑی ہسپتالیں بنی ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہیں صورت دے دی، صورت دینے کے بعد
پہلا انعام ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اس کے بعد کہا ہم نے اپنے فرشتے مقرب بندوں کو سجدہ کر دو آدم کو، آدم کے سامنے جھکو، اس کی خلافت کو تسلیم کرو، اس کی حکومت کو تسلیم کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، سجدہ دیا فرشتوں نے مگر شیطان باز رہا، لم یکن من الساجدین، نہ تھا سجدے کرنے والوں سے۔ تو اللہ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کس نے تجھے روکا اس سے کہ نہ سجدہ دیا تو نے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں تو افضل ہوں اسی سے۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، پیدا تو نے کیا لیکن پیدا کیا ہے مجھے نار سے، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا آدم کو مٹی سے۔ قال، فرمایا فہبط منہا، تو آسمانوں میں ہے، تو جنت میں ہے، تو مجھے مار رہا تھا، نکل جائے سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، نہیں جائز تھا تیرے لیے تکبر کرے میری اس بہشت میں۔ فخرج انک من الصاغرین، کبر ہے دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو ذلیل اور خوار سمجھنا، پس نکل جا، انک بے شک تو ہے ذلیل ہونے والوں سے۔ قال فانظرنی الی یوم یبعثون، پھر میری حیاتی لمبی کر، کیسے؟ قیامت تک، جب یہ سارے اٹھیں گے اتنے تک میری حیاتی باقی رہے۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے آئے، لیکن مہلت الی یوم الوقت المعلوم، جب باقی مریں گے تو بھی مر جائے گا، یہ مہلت تو نہیں مل سکتی کہ تیرے اوپر موت نہ آئے، لیکن موت کے علاوہ باقی سب مہلت آئے۔ قال فبما اغویتنی، تو پھر قسم کھائی باوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اب شیطان کی پہلی دشمنی ان آدم سے ہو گئی، آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنے سے جنت سے نکل گیا، تو لہذا اس نے دشمنی اپنا لی۔ فرمایا پس بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، البتہ بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے تیرے راستے سیدھے پر، ثم لآتینہم، پھر اس کے بعد آؤں گا میں ان کے سامنے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور نہ پائے گا اے اللہ اکثر ان کو تیرے شکر گزار، تیرے شکر بندے نہیں رہیں گے، یہ بھی مخالفت میں آ جائیں گے۔ قال اخرج منہا، اللہ نے فرمایا نکل جا جنت سے، مذموما برے حال میں، مدحورا راندا ہوا، رحمت سے جدا کیا ہوا، لمن تابع کا منہم، جو بھی تیرے ساتھ ان سے پیچھے لگے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، البتہ ضرور بھر دوں گا میں دوزخ تم سب سے، تیرے اتباع میں آئے گا، تیرے پیچھے آئے گا، اس کو بھی دوزخ میں ڈالوں گا۔ یہ پہلی دشمنی تھی شیطان کی، یہ تمہارا پرانا دشمن ہے، جب دشمن ہے تو اس کے کہے کیوں لگتے ہو، وہ تو تمہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ دوسری دشمنی وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم ٹھہر تو اور تیری بیوی بہشت میں، فَكُلَا مِنْهُ حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاتے رہو جہاں سے چاہو لیکن نہ قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر ہو جاؤ گے تم دونوں اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، ناحق کر لیں گے اپنے ساتھ، جنت سے نکلنا پڑ جائے گا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر وسوسہ ڈالا ان کے لیے شیطان نے، وسوسہ ہے غلط ارادے، غلط خیال، یہ اس نے ڈالے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَهُمَا، تاکہ ظاہر کریں دونوں کے لیے، مَا وُورِيَ عَنْهُمَا، جو چھپائے گئے تھے ان سے، من سوآتِهِمَا، ان کے شرمگاہ کپڑے ان کو دیے گئے تھے بہشت میں، وہی کپڑوں کے ذریعے اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، یہ درخت کھانے سے کپڑے بالکل اتر گئے،
قال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، اس نے کہا نہیں روکا تم کو رب تمہارے نے اس درخت سے مگر تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہنے خالدین رہو گے۔ فَقَاسَمَهُمَا، اور زوردار قسم کھائی دونوں کے لیے، انی لَکُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں بے شک تمہارے لیے بڑے خیر خواہوں سے ہوں، لہذا یہ درخت کھانے سے بندہ فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ جنت میں رہ جائے گا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر لیچے لے آیا ان دونوں کو دھوکہ دے کر۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جب کھا لیا درخت، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ظاہر ہوگا ان کے لیے ان کے شرمگاہ۔ وَاتَّفِقَا، شروع ہوئے، یخصفان، جوڑتے تھے، علیہما اپنے اوپر، جنت کے پتے۔ ناداہما ربہما، روکا ان کو ان کے رب نے، الم انہاکما، کیا نہیں روکا تھا میں نے تمہیں، ان تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، اور نہیں کہا تھا کیا تمہیں شیطان تمہارے دشمن کھلے ہے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، فوراً معافی کی طرف آ گئے، کہنے لگے او ہمارے پالنے والے، ظلم کر ڈالا ہم نے اپنے نفسوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہو جائیں گے ہم خسارے پانے والے، معاف کر دے، گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو ہمیں درگزر کر دے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا حضرت آخری قعدے میں اللہ فرماتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، کون سی دعا کروں؟ تو فرمایا رب اغفر لی وارحمنی، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہی آدم کی دعا ہے جو پوری امت میں آخری قعدے میں پڑھتی ہے کہ اے اللہ رحم کر، مغفرت فرما، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا اہبتو، اتر جاؤ میری باعث سے، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، یا تو شیطان اور تم آپس میں دشمن ہوگے، یا انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، دونوں معنی ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ایک وقت تک۔ اللہ نے فرمایا فِیہا تَحْیَوْنَ، زمین میں زندہ رہو گے، فِیہا تَمُوتُونَ، زمین میں مرو جو گے، وَمِنْہا تُخْرَجُونَ، اسی زمین سے تمہیں نکالوں گا۔ اب تمہارا سودا زمین سے ہے، زمین میں رہ کر اپنی نیکی کرو، اعمال کرو، اور پھر اس کے بعد زمین سے تمہیں خارج کیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر